عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمرہ جنوب کی طرف اکیلا ہے اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کا ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حجرے کو خالی کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادی کو اس حجرے کو خالی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے تشریف لائے کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنے اس شرف و عزت بھرے حجرے سے نکلنے سے انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹ آتے اور 2 دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی، لیکن معاملہ جو خطو تھا، ام المؤمنین تو ٹوک انکار کرتی جا رہی تھی اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المؤمنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المؤمنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک شرف اور عزت والے حجرے میں رہ رہی تھی جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ اب کے بار سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور دیگر